اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ احترام جان اور احترام مال، یہ بنیاد ہے اس معاشرے کے تمدن کی کہ کوئی بھی معاشرہ پرسکون نہیں رہ سکتا جب تک ہم کسی کے جان اور مال کا احترام نہ کریں۔ آج کی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ ڈاکہ یا چوری کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا کہا کہ ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے۔ انما جزاء الذین، پختہ بات ہے کہ سزا ان لوگوں کی یحاربون اللہ، کہ جو لڑتے ہیں اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ویسعون، اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، فساد کرنے کی۔ اس آیت میں لفظ ہے یحاربون، یحاربون محاربہ سے ہے، محاربہ حرب سے ماخوذ ہے، اس کا اصلی معنی ہے سلب کرنا یا چھین لینا۔ اس آیت میں محاربہ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ کوئی اگر چوری یا ڈاکہ ڈالتا ہے یا کوئی مقابلہ کرتا ہے تو وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی طاقتور جماعت جب طاقت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو توڑنا چاہے، اگرچہ ظاہر میں اس کا مقابلہ کسی انسان یا عوام کے ساتھ ہے، لیکن در حقیقت اس کی جنگ حکومت اور اللہ کا جو نافذ کیا ہوا قانون ہے اور اللہ کے رسول کا، یہ اس کے ساتھ مقابلہ ہے، تو اس لیے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کہا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جن جرائم کی سزا قرآن پاک میں یا سنت سے ہمیں نہیں ملتی، بلکہ وہ حکومت کی صوابدید پر رکھی جاتی ہے، ان سزاؤں کو شرعی اصطلاح میں تعزیرات کہتے ہیں۔ اور جن سزاؤں کو قرآن و سنت نے متعین کر دیا ہے وہ دو قسم پر ہیں، ایک وہ جن پر اللہ کا حق غالب قرار دیا گیا ہے، اس کو حد کہا جاتا ہے، جس کی جمع حدود ہے، جو ہم نے حدود اللہ کا لفظ پڑھا قرآن پاک میں۔ دوسرے وہ جن پر انسانوں کے حقوق غالب ہوں، یعنی اس سزا کو قصاص کہتے ہیں، جس میں ہم نے کسی انسان کا حق کو توڑا تو اس کا جو بدلہ دیا جائے گا وہ قصاص ہوگا، اور اگر کوئی اللہ کا قانون توڑا یا اللہ کی کسی حد کو توڑا تو اس کو حد کہا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ دو قبیلے تھے، ایک کا نام عقل تھا اور دوسرے کا نام عرینہ۔ ان دونوں قبیلوں کے 8 آدمی مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ کلمہ پڑھایا گیا، مسلمان ہو گئے، کافی خاطر تواضع کی گئی۔ چونکہ دیہاتی لوگ تھے، شہری غذا اور آب و ہوا موافق نہیں آئے، تو کہنے لگے کہ ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں شہری آب و ہوا راست نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ ہمارے بیت المال کے اونٹ ہیں، وہاں جاؤ، جگہ بھی کشادہ ہے، وہاں رہو اور دودھ پیو، اور بالکل جو ایک دیہات کا ماحول ہوتا ہے وہ وہاں پر تمہیں وہ ملے گا۔ چنانچہ آپ نے اس کے ساتھ ایک آدمی بھیجا کہ ان کو وہاں بیت المال تک پہنچا آئیں۔ وہاں پر 2 شخص مامور تھے، جو ایک سودا لینے کے لیے اگر شہر کی طرف جاتا تو ایک پیچھے اس بیت المال کے اونٹوں کی حفاظت کرتا۔ کچھ دن بعد جب یہ لوگ کافی صحت مند ہو گئے تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ جب بیت المال کے 2 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کچھ سامان کے لیے مدینے کی طرف گئے تو دوسرے ساتھی کو اکیلا پا کر ان دونوں آدمیوں نے اس کو قتل کر دیا، اور بڑی بے دردی سے قتل کیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر کر وہ ضائع کر دی، اور وہ پانی مانگتے رہے لیکن ان کو پانی نہیں دیا، اور اونٹ لے کر وہ چل پڑے وہاں سے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو صحابہ نے بہت تیزی سے ان کا تعاقب کیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اپنا جرم قبول کیا، تو پھر ان کے لیے بھی یہی فیصلہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھلے میدان میں سولی گاڑو اور ان کو رسیوں سے باندھ کر میخوں کے ساتھ ان کے بدن کو خوب کس دو، اور 3 دن تک مسلسل ان کے بدن میں نیزے مارتے رہو، یہاں تک کہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور منظر عام لوگوں نے دیکھا۔ ڈاکے کی چونکہ مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہر نوعیت کی الگ سزا اللہ پاک نے بیان کی، جیسے ان یقتلوا، یہ کہ ان کو قتل کیا جائے، یہ تقتیل سے ہے، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، کہ ڈاکہ ڈالا، مال نہیں لے کر گئے لیکن بندے کو قتل کر دیا، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ ان یقتلوا۔
آگے ہے کہ آدمی بھی قتل کر دیا اور مال بھی لے گئے تو سزا ہو گئی، اور یسقلبو کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اور پھر یہ کہ اگر مال حاصل کرنے میں ڈاکو کامیاب ہو جائیں مگر جان کوئی ضائع نہیں ہوئی تو اس کی سزا ہے او تقطع کہ یا کاٹ دیے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ وارجلہم من خلاف اور ان کے پاؤں الٹی سمت سے۔ من خلافن کا مطلب یہ ہے کہ اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کٹے گا، اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں کٹے گا۔ پھر اگلی یہ ہے کہ اگر ڈاکے میں کامیاب نہیں ہو سکے، نہ ہی کوئی مال ہاتھ آیا نہ کوئی جان ضائع ہوئی، تو اس صورت میں یہ سزا ہوگی کہ او ینفو من الارض یا ان کو دور کر دیا جائے زمین سے۔ زمین سے نکالے جانے کا مفہوم ایک جماعت فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو دارالاسلام سے نکال دیا جائے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جس مقام پر ڈاکہ ڈالا ہے وہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس قسم کے معاملات میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر مجرم کو یہاں سے نکال کر دوسرے شہروں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا اور وہاں کے لوگوں کو ستائے گا، اس لیے ایسے مجرم کو قید میں ڈال دینا چاہیے۔ یہی اس کا اس زمین سے نکالنا ہے کہ وہ اس زمین میں کہیں چل پھر نہیں سکتا۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی اپنا موقف اختیار کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو پھر قید کر دینا چاہیے۔ اور اب رہا یہ سوال کہ اس طرح کے مسئلہ حملوں میں اگر آج کل جیسے عام طور پر صرف مال ہی نہیں لوٹا جاتا بلکہ قتل اور عورتوں کی عصمت دری بھی کی جاتی ہے اور اغوا کے واقعات پیش آتے ہیں، تو قرآن مجید کا جملہ کہ یسعون فی الارض فسادا اس قسم کے تمام جرائم اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ وہ کس قسم کی سزا کا مستحق ہوگا۔ تو اس میں ظاہر یہی ہے کہ امام اور امیر کو اختیار ہوگا کہ ان چاروں سزاؤں میں سے جو ان کے مناسب حال دیکھے وہ جاری کر دے، اور بدکاری کا اگر شرعی ثبوت مل جائے تو پھر حد زنا جاری کر دی جائے گی۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اسی طرح اگر صورت یہ ہے کہ نہ کسی کو قتل کیا نہ مال لوٹا مگر کچھ لوگ زخمی ہو گئے تو پھر زخموں کے قصاص کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ آگے ہے ذالک لہم یہ ان کے لیے ہے خزی رسوائی فی الدنیا دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ معرف القرآن میں ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں شرعی سزا اس کو دے دی جاتی ہے، اس پر یہ حد جاری ہو جاتی ہے یا اس کو قصاص یا تعزیرات کے تحت وہ سزا مل جاتی ہے، تو یہ تو دنیا کی رسوائی ہے اور سزا کا ایک نمونہ ہے۔ اور کیونکہ دنیا میں جب ظاہر ہے کسی کا ہاتھ کٹتا ہے یا کوئی قید ہو جاتی ہے تو ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، لیکن آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی سزاؤں حدود و قصاص یا تعزیرات سے اگر بغیر توبہ کے آخرت کی سزا بھی معاف نہیں ہوتی۔ اگر اس کو سزا مل گئی، اس نے اپنی سزا پوری کر لی اور پھر وہ شخص اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو آخرت کی سزا اس کو معاف ہو جائے گی۔ اب ہے توبہ کر لینے کے لیے شرعی قانون کیا ہے۔ الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من قبل اس سے پہلے کہ ان تقدروا کہ تم قدرت پاؤ علیہم ان پر۔ اب ایسا کوئی شخص کہ جو ایسے جرائم میں ملوث رہا اور لیکن اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے پکڑے جانے سے پہلے اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے معافی کی گنجائش رکھی ہے کہ ایسے شخص کو معاف کر دیا جائے گا اور کوئی شرعی سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے کسی انسان کا حق مارا ہے تو وہ حق معاف نہیں کیا جائے گا، جو کچھ چھینا ہے وہ سب واپس کرنا پڑے گا۔ آگے فرمایا فَعَلَمُوا پس تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیں گے لیکن بندے کا حق ہر صورت میں انسان کو دنیا میں ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ہم لوگ لا علمی کی وجہ سے اپنے دین سے دوری، اپنی اس کتاب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ان معاملات کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو ہمیں وہ قیامت میں ہم کتنی بھی نیکیاں لے کے جائیں، جب تک اس شخص سے وہ حق معاف نہیں کروایا جائے گا ہماری وہاں پر بخشش نہیں ہوگی۔ ہمیں آج دنیا میں اکثر لوگ جس طرح کہتے ہیں یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ شرعی سزائیں بہت سخت ہیں، تو لیکن یقین کریں کہ اگر آج یہ شرعی سزائیں نافذ ہو جائیں
دو چار بندوں پر بھی یہ سب کچھ کر دیا جائے عمل اور پورا انصاف کے ساتھ، تو ہمارے معاشرے میں ڈاکہ، قتل، رہزنی ان کا کوئی تصور بھی باقی نہ رہے۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ اول تو انصاف ملتا ہی نہیں، مل بھی جائے تو صرف اس شخص کو جس کے پاس طاقت ہے، کمزور کو کہیں بھی کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پر اور حق کے راستے پر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔